بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. ناظرین کرام، آج آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ آج ہم عربی ٹیکسٹ کو سمجھیں گے، عربی عبارت کو سمجھیں گے، جس میں ایک ریسٹورنٹ، ایک مطعم میں کس طرح کا کھانا ہے اور کھانے میں کیا کیا چیزیں ہیں، اسی طرح ریسٹورنٹ کے ورکر اور گاہک کے درمیان کی گفتگو اس عبارت میں موجود ہے۔ اس عبارت میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں سے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور باقی الفاظ کے معنی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوں گے، اور میں اس ویڈیو کے لنک میں بھی اس سبق سے متعلق الفاظ و معنی جو اس سے پہلے میں نے اپنے دوسری ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، پیش کر چکا ہوں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر کوئی الفاظ کے معنی، اگر کسی لفظ کا معنی آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس کے معنی کو جان سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فاتورۃ الحساب، ریسیپٹ، بل۔ فاتورہ کو بھی صرف فاتورہ کو بل کہتے ہیں، اور فاتورۃ الحساب، ریسیپٹ اور بل بھی کہہ سکتے ہیں۔ قائمۃ الطعام، مینو، فہرست طعام، جس میں کھانے کا نام اور اس کی قیمت لکھی رہتی ہے۔ مکرونہ، پاستا یہ ایک قسم کا کھانا ہے، اس کی تصویر میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حسا، جمع حسا، سوپ، یہ جو لیکوڈ ہوتا ہے شوربہ نما، اس کو حسا بولتے ہیں، اور حسا خاص قسم کا کھانا بھی ہوتا ہے جو دال سے تیار ہوتا ہے، بسا اوقات اس میں گوشت بھی ڈالا جاتا ہے، اس کو بھی حسا کہتے ہیں۔ یہاں پر حسا سے مراد سوپ ہے جو نئے زمانے کا مشروب ہے، کھانے سے پہلے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ دور، جمع ادوار، فلور، اسٹوری، منزل۔ اسٹوری اور فلور کی دوسری عربی آتی ہے طابق، جمع طوابق، اس کا معنی بھی اسٹوری اور فلور اور منزل کے ہیں۔ وجبۃ، جمع وجبات، میل، کھانا۔ مربع، جام، یہ بھی ایک قسم چٹنی نما چیز ہے، اس کی تصویر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فول، بین، راجمہ، یہ ایک قسم کا دال ہے۔ فول، بین، راجمہ۔ اوز، رائس، چاول۔ اوزن، رائس، چاول۔ آئیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں اور اس عبارت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی المطعم، ایٹ دا ریسٹورنٹ، ریسٹورنٹ میں۔ مطعم الفندق فی اول دور، مطعم الفندق فی اول دور۔ ہوٹلز ریسٹورنٹ از ایٹ دا فرسٹ فلور۔ ہوٹل کا ریستوراں پہلی منزل پر ہے، فرسٹ فلور پر ہے۔ ہوٹل جہاں لوگ ٹھہرتے بھی ہیں اور رکتے بھی ہیں، ایک روز، دو روز، تین روز، اور اسی کے اندر کھانے کا بھی نظم ہوتا ہے، یعنی مقام بھی ہوتا ہے جس کو ریسٹورنٹ کہتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ وہاں جا کر کے کھا سکے یا آرڈر دے کر کے وہاں سے اپنے کمرے میں منگوا سکے۔ خاص طور سے یہ بڑے ہوٹلوں میں ہوتا ہے، اور صرف مقام بھی ہوتا ہے جہاں سے لوگ جاتے ہیں اور کھا کر کے آ جاتے ہیں اپنے گھروں سے، وہاں رہنے کا نظم نہیں ہوتا۔ لیکن فندق میں کھانے، جو بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں وہاں کھانے کا بھی نظم ہوتا ہے اور رہنے کا بھی نظم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو مطعم الفندق ہے یعنی ہوٹلز، ریسٹورنٹ، ہوٹل کا ریستوراں۔ یوسف یأکل فی مطعم الفندق، یوسف یأکل فی مطعم الفندق، یوسف ایٹس in the hotel's restaurant. یوسف ہوٹل کے
ریستوران میں کھاتا ہے. الوجبات فی المطعم ہی. The meals are in the restaurant. ہوٹل میں کھانے ہیں، یہ کھانے ہیں. ہیا یہ اب کھانے کی تفصیل آ رہی ہے. ہیا that الفطور، الغداء، العشاء. الفطور بریکفاسٹ، الغداء لنچ، العشاء ڈنر. ناشتہ دوپہر کا کھانا یعنی ظہرانہ، اور العشاء رات کا کھانا عشائیہ. ریسٹورنٹ میں یہ تینوں طرح کے کھانے ہیں، تینوں وقت پرووائڈ ہوتے ہیں. ناشتے کے وقت میں ناشتہ، کھانے کے وقت میں کھانا، اور رات کے کھانے کے وقت میں کھانا. ناشتے میں کون کون سی چیز ہے وہ اب بیان کیا جا رہا ہے. الفطور بریکفاسٹ ناشتہ. عصیر فاکہہ خبز و مربى و زبد. ناشتے میں فروٹ جوس ہے، خبز بریڈ ہے، و مربى اور جیم ہے، و زبد اور بٹر ہے، مکھن ہے. الفطور عصیر فاکہہ خبز و مربى و زبد بھی کہہ سکتے ہیں، اور فی الفطور عصیر فاکہہ خبز و مربى و زبد. اس طرح سے بھی بات کو سمجھ سکتے ہیں. یہ مربع ہے، جیم جس کو بولتے ہیں جام، جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. شائے او قہوہ، بیض او جبن او فول، یعنی ناشتے میں چائے یا کافی ہے. بیض ایگ انڈا ہے، او جبن چیز پنیر ہے، او فول بین یعنی راجمہ. یہ قسم کی دال ہوتی ہے، راجمہ دال، فول. یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں ناشتے میں. کھانے میں کیا چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں. الغداء، الغداء کہتے ہیں لنچ کو، دوپہر کے کھانے کو. لنچ میں حسا ہے یعنی سوپ ہے، جو شوربہ خاص قسم کا شوربہ ہوتا ہے، مشروب. حسا. سلطہ سلیڈ سلاد. لحوم او طیور او سمک، لحوم میٹ یا فش، گوشت او طیور اور برڈ یعنی چڑیا کا گوشت، برڈ پرندے کا گوشت، او سمک یا فش مچھلی. یہ سب کھانے میں ہے. یعنی اس میں سے کون سی چیز لینی ہے، لحوم او طیور، گوشت یا برڈ او سمک، اور او کا معنی ہے اور، یا فش مچھلی. خضر ویجیٹیبل، خبز و زبد، بریڈ اینڈ بٹر، روٹی یا بریڈ اور مکھن. کھانے میں یہ چیز بھی ہے. عرض رائس چاول، او مکرونہ یا پاستا. یعنی کھانے میں کیا چاہیے؟ عرض چاہیے، چاول رائس چاہیے، او مکرونہ یا پاستا چاہیے. دونوں میں سے کیا لیں گے؟ یہ او کا معنی ہے اور یا. فاکہہ فروٹ، او حلوہ سویٹ مٹھائی. فاکہہ فروٹ میوہ پھل. شائے او قہوہ ٹی اور کافی، چائے یا کافی. یہ سب چیزیں کھانے میں ہیں، کیونکہ لوگ کھانے کے بعد بھی چائے وغیرہ پیتے ہیں، کافی، تو وہ بھی ہے. فاکہہ فروٹس کا یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ چیز بھی کھانے میں اویلیبل ہے. یا بہت سے لوگ سویٹ مٹھائی استعمال کرتے ہیں، مٹھائی بھی اویلیبل ہے. العشاء مثل الغداء، جو ڈنر ہے وہ لنچ کی طرح ہے. یعنی جو چیزیں ڈنر لنچ میں اویلیبل ہیں، دستیاب ہیں، موجود ہیں، وہی چیزیں رات کے کھانے ڈنر میں بھی موجود ہے. یہ کہا جاتا ہے العشاء مثل الغداء، ڈنر is like lunch. آگے کی بات چیت کو دیکھیے. على الطاولة شوكة وسكين وملعقة وطبق كبير وطبق صغير وكوب وزجاجة ماء قائمة الطعام على الطاولة في القائمة سعر الطعام. على الطاولة شوكة وسكين وملعقة. There are a knife and fork. شوکہ کہتے ہیں فورک کو، کانٹے والے چمچے کو. There are a fork and a fork, a knife, a spoon, a big plate, a small plate, a
glass and a water bottle on the table. There are a fork, a knife, a spoon, a big plate, a small plate, a glass and water bottle on the table. طاولة टेबल मेज पर एक कांटे वाला चमचा है, एक छुरी है, एक चमचा है जो सिंपल चमचा होता है, और एक बड़ी प्लेट है, एक छोटी प्लेट है, एक गिलास है और पानी का बोतल है. ये सब चीज़ें टेबल पर है, मेज पर. ये मुब्तदा खबर का जुमला है. अला ताबिलती खबर मुक़द्दम है, जार मजरूर करके शौक़ व सकीन व लाक़ा, ये सब मुब्तदा है. इससे पहले ये बात आ चुकी है कि मुब्तदा कब नकिरा होता है. वहाँ वो इससे पहले वो वीडियो आ चुकी है. यहाँ पर मज़ीद उसकी उस बात को पुख्ता कर सकते हैं इन मिसालों के ज़रिए से और इन बातों के ज़रिए से. फिल क़ाइमति सिअरु ताआम, सिअर कहते हैं रेट को, प्राइस को. देयर इज़ the price of food in the menu. قائمة menu. في القائمة سعر طعام. There is the price of food in the menu. قرأ يوسف قائمة الطعام. Yusuf reads the menu. Yusuf मेनू को, खाने की फहरिस्त को पढ़ता है. ये देखने के लिए खाने में क्या क्या चीज़ें हैं ताकि वो ऑर्डर करे. देखने के बाद वो बुलाता है, मुतवज्जे करता है वेटर को, रेस्टोरेंट के वर्कर को. मिन फज़लिक, प्लीज़ बराए मेहरबानी सुने, तवज्जो दे. ये अंडरस्टूड है, उसमें सुने, तवज्जो दे, इधर आए. ये सब अंडरस्टूड होगा मिन फज़लिक जब हम कहेंगे तो. मिन फज़लिक बराए मेहरबानी प्लीज़, यानी बराए मेहरबानी सुने, आए, ऑर्डर ले जाएँ. आमिलुल मत्अम, रेस्टोरेंट वर्कर, वेटर, लेबर, ये सब माना इसका हो सकता है. नाम, यस, हाँ, बताएं क्या चाहिए. यूसुफ उरीदु, आई वांट. हसा तमातिम व सलता व खुब्ज़ व कबाब. आई वांट टोमेटो सूप एंड टोमेटो सूप, सलाद, ब्रेड एंड कबाब. मुझे टमाटर का सूप चाहिए, सलाद चाहिए, ब्रेड और कबाब चाहिए. आमिलुल मत्अम, हलवा और फाकिहा. रेस्टोरेंट वर्कर, वेटर, हलवा और फाकिहा. स्वीट और फ्रूट, यानी डू यू वांट स्वीट और फ्रूट, यानी खाने के बाद आप क्या लेंगे. ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है. हलवा और फाकिहा, यानी माज़ा तुरीद हलवा और फाकिहा, या हल तुरीद हलवा फाकिहा, क्या चाहिए आपको, फ्रूट चाहिए या मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए या फ्रूट चाहिए. यूसुफ फाकिहा, फ्रूट. फ्रूट क्या चाहिए. मौज़ुन व बुर्तक़ाल मिन फज़लिक, या मौज़ व बुर्तक़ाल मिन फज़लिक, उरीद मौज़ व बुर्तक़ाल मिन फज़लिक, या अअतिनी मौज़ व बुर्तक़ाल मिन फज़लिक. फाकिहा, आई वांट banana, orange, please. Please give me banana and orange. عامل المطعم, restaurant worker, ماذا تشرب. What, ماذا تشرب, what would you like to drink. यानी आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे, क्या पिएंगे आप. ماذا تشرب, आप क्या पिएंगे. What would you like to drink, आप क्या नोश फरमाएंगे. यूसुफ असीर लेमन मिन फज़लिक, बराए मेहरबानी लेमन जूस दे, लेमन जूस पेश करें. प्लीज़ गिव मी लेमन जूस, या ऑफर मी लेमन जूस. यशरब यूसुफ अल-असीर व याकुलु ताआम. यूसुफ drinks juice and has food. यूसुफ जूस पीता है और खाना खाता है, या यूसुफ जूस पीते हैं और खाना खाते हैं. यूसुफ यामिल मत्अम फिंजाल शाय मिन फज़लिक.
یعنی یوسف says to restaurant worker, یوسف ریسٹورینٹ کے ورکر سے کہتا ہے پلیز گیو می اے کپ آف ٹی. یہاں پر فنجال ہے لفظ اور فنجان بھی نون کے ساتھ بھی یہ لفظ آتا ہے. دونوں کے معنی کپ کے آتے ہیں, فنجال اور فنجان. تو آپ کنفیوژن ہو اگر آپ نے کہیں پر فنجان پڑھا ہے تو اس کے معنی بھی کپ کے ہیں اور فنجال کے معنی بھی کپ کے ہیں. دونوں کی جمع فناجین ہے. یوسف ٹیلز ریسٹورنٹ ورکر پلیز گیو می اے کپ آف ٹی. فنجان الشاي من فضلك. يشرب يوسف فنجان الشاي. يوسف drinks cup of tea. يوسف فاتورة الحساب. يوسف كتب فاتورة الحساب يا فاتورة الحساب. Please give me the bill. يا bring the bill یا receipt. یوسف کہتا ہے کہ بل لے آئے, بل پیش کریں. عامل المطعم ریسٹورنٹ ورکر تفضل فاتورة الحساب. take the bill, take the receipt. بل لیں. ادفع هنا من فضلك. please pay here. دفع دفعا ثمن قیمت ادا کرنا. ایسے دفع کا معنی دھکا دینا بھی ہوتا ہے, پش بھی ہوتا ہے, اور دفع ثمن کا مطلب ہوتا ہے پے کرنا, پیمنٹ کرنا. تو یہاں پر ادفع هنا من فضلك پلیز پے ہیئر. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ پلیٹ میں وہ پیمنٹ کر رہے ہیں, پیسہ رکھ رہے ہیں, اسی کو ویٹر کر رہے ہیں. ادفع هنا من فضلك. يقرأ يوسف الفاتورة ويدفع الحساب ويشكر العامل المطعم ويخرج. يوسف reads the receipt یا the bill and pays the payment and thanks the restaurant worker who and comes out. اور نکل جاتے ہیں. یوسف بل ادا کرتے ہیں, بل کو پڑھتے ہیں اور پیمنٹ ادا کرتے ہیں, اور ریسٹورنٹ کے ورکر کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں ریسٹورنٹ سے. میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. دوران ترجمہ تشریح کوئی غلطی ہوئی ہو اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں, کیونکہ فرمان الہی ہے وفوق کل ذی علم علیم. ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے, ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے. مع السلامہ, خدا حافظ.